السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم ہے، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 27 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب الذین طرف ان لوگوں کی بدلوا جنہوں نے بدل ڈالا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، احسان کو، دین کو، کفر میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس قوم کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو، اللہ کے دین کو بدل کر اس کی جگہ انہوں نے کفر جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مکہ والے ہیں جن کا آسمانی دین جو تھا، دین ابراہیم علیہ السلام یعنی دین اسماعیل تھا، توحید والا دین تھا، آسمانی دین تھا، اور ان بدبختوں نے اس توحید والے دین میں شرک داخل کر دیا، بتوں کا شرک، لات منات عزا اور 360 بتوں کا شرک انہوں نے ملا دیا اللہ کی توحید والے آسمانی دین میں۔ وَأَحَلُّوا اور انہوں نے اتارا قومہم اپنے قوم کو دار البوار گھر حقیقی ہلاکت کے میں۔ انہوں نے اپنی قوم کو، سرداروں نے، لیڈروں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، داخل کر دیا۔ تو یہ کون تھے؟ یہ مکہ والے تھے جن کا دین ابراہیم تھا علیہ السلام، اور انہوں نے دین ابراہیم میں بت پرستی شامل کر کے، بتوں کی پوجا شروع کر کے شرک کی ملاوٹ کر دی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حقیقی سچ جو ہے اللہ کا آسمانی دین، اس میں جو ہے حقیقی جھوٹ کو شامل نہ کرو، اس کی ملاوٹ نہ کرو۔ اللہ کے حق میں اپنے من گھڑت پر جھوٹے دین جو ہے ان کی ملاوٹ نہ کرو۔ پہلی قوموں کو بھی یہی حکم تھا اور اس قوم کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کا جو آسمانی دین ہے اس میں کسی قسم بھی اپنے طرف سے جو ہے کوئی ملاوٹ نہ کرو۔ جھوٹے مسئلے بنا کر، جھوٹے مذاہب جو ہے گھڑ کر اور جھوٹ کو دین میں ملا کر جو ہے اسلام کے اندر اسلام کو خلط ملط کر کے لوگوں کو سچے دین سے نہ روکو۔ یہ فرقوں کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے، جو من گھڑت فرقے دین اسلام بنا کر اللہ کے آسمانی دین میں شامل کرتے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین سے دشمنی ہے، اللہ سے، اللہ کے پیغمبر سے دشمنی ہے۔ یہ سب کچھ دشمنی کے لیے کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی جو ہے شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے آسمانی دین جو ہے قرآن و پاک اور اس کی آسمانی وضاحت، تفسیر جو ہے، اس کو جو ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی، اس کے مطابق تربیت کی، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے جزیرۃ العرب سے کفر و شرک، منافقت کا گند جو ہے، غلاظت جو ہے، اس کو صاف کیا اور اس کی جگہ اللہ کا مکمل آسمانی دین نافذ کیا۔ اور یہی ہماری منزل ہے۔ جو خالص ایمان والے، جو اللہ کے دین سے، اللہ کے پیغمبر سے، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی منزل یہی ہے۔ ان کی تمام کوششوں کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر اللہ کا سچا اور سچا حقیقی دین جو ہے اس کو نافذ کریں۔ اس کے علاوہ حقیقی ایمان والوں کی کوئی منزل نہیں ہے۔
باقی جتنے بھی اس کے خلاف منظریں بنی ہوئی ہیں فرقوں کی، ان سب کا جو ہے مقصد ہے آسمانی دین کا مقابلہ، اور اس آسمانی دین میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو ہے گمراہ قرار دے کر جھوٹ گمراہ کر جھوٹی باتیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی تاریخ اور جھوٹے جو ہے فتووں سے وہ صحابہ کرام کو جو ہے گدرا کرتے ہیں، ان کے کردار کو، اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جھوٹ لگا کر ان کو ثابت کیا جائے کہ وہ گمراہ تھے، تاکہ لوگ جو ہے آسمانی دین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صحابہ کرام کے ذریعے آگے امت کو منتقل ہوا ہے، ان کو گمراہ قرار دے کر دین کا راستہ روکا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے آسمانی دین کو روکا جائے، تاکہ ہمارے فرقے جو ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت جو ہے جو کچھ کہتے ہیں وہ غالب آ جائے۔ وہ غلبہ اسلام نہیں چاہتے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب میں مکمل آسمانی دین نافذ کر کے اس کو غالب کیا تھا۔ اسلام غالب آتا ہے اس کو نافذ کرنے سے، صرف جو ہے اسلام کا کلمہ پڑھنے سے اسلام نافذ غالب نہیں آتا۔ دیکھیں دو بہادر جو ہے آپس میں کشتی کرنے والے جو ہے، تو ان میں سے غالب کون آتا ہے؟ صرف پہلوان کہلوانے سے ایک پہلوان دوسرے پہلوان غالب نہیں آتا۔ غالب اس وقت آتا ہے کہ جو دو پہلوان جو ہے وہ کھاڑے میں میدان میں آ کر کشتی لڑیں، عمل کریں، اپنی پہلوانی کا مظاہرہ کریں، عملی مظاہرہ کریں، اور پھر ان میں سے جو غالب آ جائے، جیت جائے، وہ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اس جو ہے مجلس میں۔ تو اسی طرح اسلام جو ہے نافذ کرنے سے غالب آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والصحابہ کرام نے اس کو نافذ کیا اللہ کے حکم سے کہ وَيَقُولُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا مکمل دین جو ہے کافروں کے فتنے کو ختم کر کے جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ اور کافر صرف وہی نہیں ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے بھی کافر ہیں، جو اللہ کے دین کو، آسمانی دین کو جو ہے اس طریقے سے نافذ نہیں کرتے جس طریقے سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس کو نافذ کیا۔ جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، یہ غالب نہیں آئے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی بات بھی کی ہے کہ دین ابراہیم تھا ان کا علیہ السلام، انہوں نے جو ہے اس دین ابراہیم میں ملاوٹ کی اور کفر و شرک ملا کر اپنی طرف سے من گھڑت جو ہے قصے تیار کر کے غیر اللہ کے نام کے اور ان کی جو ہے جھوٹی صلاحیتیں گھڑ کر جو ہے انہوں نے اللہ کے آسمانی دین میں ملاوٹ کر دی۔ آج جتنے بھی 72 فرقے ہیں سب ملاوٹی فرقے ہیں، سب جعلی فرقے ہیں، سب جھوٹے لیبل لگا کر جو ہے اللہ کے آسمانی دین کو ختم کرنے کے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کا اعلان ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ منافقین کے منہوں سے، جھوٹ کی باتوں سے، جھوٹے الزامات سے، جھوٹی تقریروں سے، جھوٹے جو ہے وہ مواد جو ہے اپنے منہ سے نکالیں گے تو اس سے اسلام مٹ نہیں سکتا۔ اسلام انشاءاللہ عزیز ایک بندہ بھی حق پر ہے تو اسلام دنیا میں غالب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کان امتاً واحداً، اکیلا ایک امت کے برابر تھے ابراہیم علیہ السلام، توحید والے ہیں۔ دنیا میں شرک پھیلا ہوا تھا، اکیلے جو ہے وہ ان ابراہیم کان امتاً واحداً،
اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ تو جب تک ایک شخص بھی اللہ کی توحید، اللہ کے خالص دین کو جو ہے وہ تھامے ہوئے ہے، نافذ کرنے کی کوشش کر رہے، لوگوں کو سناتا ہے خالص دین، اللہ کا دین غالب ہے اللہ کے فضل سے۔ کفر جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس کی جو ہے وضاحت کی ہے کہ اگر ہمارے یہ علماء اور مفتی جعلی نہ ہوتے، اصلی ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو ہے سورۃ کافرون کے مطابق کافروں سے کہا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، اور جو ہمارا اللہ کا حکم ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کافروں کو کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے، اگر ہم یہ کہتے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدھی دنیا جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کر کے جو ہے وہ کچھ کی کچھ ہوتی۔ لیکن ان ظالموں نے، کافروں کے فتنے کا ساتھ دے کر، کلمہ پڑھنے والوں نے کافروں کے فتنے کا ساتھ دے کر جو ہے انہوں نے اسلام کا راستہ، مسلمانوں نے اسلام کا راستہ روکا ہے۔ یہ اگر بائیکاٹ کرتے جس نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کیا کہ لکم دینکم ولی دین، دنیا کے کافروں ہم تمہارا دین نہیں مانتے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے، اللہ کی قسم آدھی دنیا جو ہے اس بائیکاٹ سے ہی بہت بڑا نتیجہ نکال سکتی ہے کہ ہمارے دین کے، کافروں کے دین کے اندر کون سا نقص ہے جس پر اللہ اور اس کا پیغمبر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں کا دین جو ہے یہ فتنہ ہے۔ وہ اسٹڈی کرتے قرآن پاک کی، مسلمان ہو جاتے، لیکن ان ظالموں نے، کلمہ پڑھنے والے منافقوں نے جھوٹے دینوں کے ذریعے خالص آسمانی دین کی مخالفت کی۔ جب کلمہ پڑھنے والوں نے اللہ کے خالص دین کی مخالفت کی تو لوگوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اگر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک نہیں ہے تو ہم پھر کیوں مانیں؟ اگر مسلمانوں نے من گھڑت دین بنا کر ہمارے سامنے پیش کی ہے تو پھر ہم کسی اور کو کیوں مانیں؟ تو یہ ظلم جو ہے مکہ والوں نے اور مکہ والوں کے نقش قدم پر چل کر کلمہ پڑھنے والے اس امت کے منافقین نے آج تک یہ کوشش جو ہے اس کو جاری کیا ہوا ہے کہ اسلام کو نیچا دکھانا ہے، اپنے جھوٹے دینوں اسلاموں کو، جھوٹے مذاہب کو ہم نے جو ہے پھیلا کر جو ہے اللہ کے دین کو جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ فرمایا وَأَحَلُّوا، اور انہوں نے اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، دارا، گھر، البوار، حقیقی ہلاکت کے، انہوں نے ہلاکت کے گھر میں جو ہے اپنی قوم کو اور لوگوں کو جو ہے اس گھر میں دھکیل دیا، اتارا ہے، داخل کیا ہے، ملاوٹ کر کے اللہ کے آسمانی دین ابراہیم میں من گھڑت کفر و شرک جو ہے اس کو جو گھڑیا ہوا ہے، جہلوں نے، انہوں نے، کافروں نے جو شرک گھڑا ہوا ہے وہ اس کی ملاوٹ کر کے اس اسلام کو نقصان پہنچایا۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنائے للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے اندادن شریک، انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے، لات، منات، عزا وغیرہ کے نام سے، لکڑی کے، پتھر کے مجسمے بنا کر ان کے نام رکھ لیے دینی جو ہے بزرگوں کے، اور ان ناموں سے ان کی پوجا شروع کی اور لوگوں کو بھی اس پوجا میں لگا دیا، اور دین ابراہیم جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ختم نہیں، بالکل ختم نہیں ہوا۔ ایمانداری سے دیکھیں، مکہ مکرمہ میں جب نبی علیہ السلام پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آ کر اپنی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑو، مجھے سردی لگ رہی ہے، کانپ رہے تھے۔ وہ ان کو جو ہے اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل عیسائی جو تھا مکہ میں صحیح عقیدے والا، وہ اس کو لے گئے، اس کے پاس لے گئی۔ ان کو نبی علیہ السلام نے
غار حرا کا واقعہ سنایا تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ آپ پر جو فرشتہ اترا ہے یہ پہلے پیغمبروں پر بھی اترا کرتا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب اس کلمہ توحید کی وجہ سے آپ کی قوم جو ہے آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا چچا میری قوم مجھے نکال دے گی مکہ سے؟ فرمایا ہاں، نبیوں کے ساتھ قوموں نے یہی سلوک کیا ہے، اور اس کی بات پوری ہو گئی کہ مکہ والوں نے جو ہے مکہ سے نبی علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی تو ان کو 3 سال کے لیے جو ہے شیب ابی طالب میں جلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑی، مکہ سے نکال دیا۔ اور ایک شخص جو غالباً جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہنوئی تھے، اس کا باپ جو ہے اس نے ابو جہل سے کہا کہ چودھری صاحب ایک بچہ جو بکری جنم دیتی ہے اللہ کے حکم سے، جب وہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا پانی پیتا ہے جو آسمان سے اللہ اتارتا ہے، اور اس پانی سے جو سبزہ پیدا کرتی ہے زمین، وہ بچہ سبزہ کھا کر جو ہے وہ جوان ہوتا ہے، تو پھر تم اس بچے کو جو اللہ کا رزق گھاس وغیرہ کھاتا ہے پانی پیتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تم اس کو جو ہے اللہ کی بجائے جو ہے بتوں کے نام کر دیتے ہو۔ یہ سوال اس نے کر دیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی کا باپ تھا۔ جب ابو جہل نے یہ بات سنی تو اس کو تھپڑ رسید کے کہ مجھے یہ تو سمجھا دو کہ یہ تک کیا ہے، یہ انصاف کیا ہے کہ بکری کا بچہ اللہ کا گھاس کھا کر پانی پی کر وہ جوان ہوتا ہے، اور جب جوان ہوتا ہے تو اللہ کے نام پر نہیں دیتے تو غیروں کے نام پر دیتے، بتوں کے نام پر دیتے ہو۔ ذرا مجھے سمجھا دو اس بات کی۔ اب جہالت نے دلیل کہاں سے لانی تھی؟ جاہل آدمی کے پاس یہی کچھ ہوتا ہے، تھپڑ، پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو غائب کر دو، یہ ہمارے جھوٹ کے خلاف حق کہتا ہے، اس کو غائب کر دو۔ جاہل کے پاس یہی دلیل ہوتی ہے۔ تھپڑ کھا کر بیچارہ جو ہے ملک شام کی طرف چلا گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ ورقہ بن نوفل کا جو میں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، وحی کی آیتیں سن کر انہوں نے تصدیق کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں اور میں تمہاری مدد کروں جب آپ کی قوم جو ہے آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران پریشان، میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ فرمایا ہاں، ہر پیغمبر کے ساتھ ایسے ہی ہوتا۔ تو جب وہ شخص جو تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بہنوئی کا باپ تھپڑ کھائے ابو جہل سے مکہ چھوڑا، ملک شام کی طرف چلا گیا، کیونکہ ملک شام سے تعلق تھا، وہ تجارت کا مرکز تھا، مکہ والے جاتے آتے تھے ملک شام میں تجارت کا سامان لے کر، وہاں سے خرید کر اپنے لیے ضرورت کا سامان لے کر لاتے تھے، مشہور و معروف تھے۔ وہاں عیسائی راہب بھی کافی تھے۔ وہ وہاں پہنچا بیچارہ، کتنا لمبا جو ہے 400-500 میل کا سفر کر کے اس نے ایک عیسائی راہب سے پوچھا اور اپنا حال بتایا، واقعہ بتایا، تو انہوں نے کہا کہ میری رہنمائی کریں، میں نے یہ بات کی ابو جہل سے، اس نے مجھے سزا دی ہے، کیا میں غلط ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔
کہا کہ جاؤ چلے جاؤ واپس، وہاں جو ہے اعلان نبوت ہو چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد بن عبداللہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اعلان نبوت کر دیا۔ وہ واپس لوٹا، راستے میں ایک قبیلہ جو تھا اس نے پکڑا اس کو مار دیا۔ تو وہ زمانہ تھا بت پرستی اور شرک اور منافقت کی وجہ سے نہ انصاف مل سکتا ہے، نہ امن سلامتی مل سکتی ہے، نہ جان، نہ عزت، نہ مال، کسی کی حفاظت نہیں مل سکتی۔ جہاں شرک ہوگا، جہاں دین خالص نہیں ہوگا، اس میں ملاوٹ ہوگی جھوٹ کی۔ شرک جھوٹ ہے، کفر جھوٹ ہے، منافقت جھوٹ ہے۔ جب اللہ کے دین کی جگہ جو ہے یہ منافقت اور کفر اور شرک آ جائے گا تو وہاں ظلم ہی ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کی حالت کہ کافروں کا فتنہ مسلط کیے ہوئے ہیں، اور کتنا بڑا فراڈ ہے اس قوم سے کہ قانون بنانے والے اسمبلیوں میں وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے شیطانی جمہوریت کا، کافروں کا فتنہ آئین جو ہے وہ بھی نہیں پڑھا، اس کی LLB کی ڈگری بھی حاصل نہیں کی۔ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ اور خاص طور پر یہ جعلی علماء اور مفتی کتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ نہ ان کے پاس کافروں کے فتنے، کافروں کے دین کی LLB کی ڈگری ہے، نہ ان کے پاس اللہ کے آسمانی دین کا علم ہے۔ بالکل دونوں طرف سے کورم کورے ہیں۔ یہ عالم، یہ مفتی اور دیگر جو ہے MP MNAs جو ہیں، کسی کے پاس جو ہے LLB، چند لوگ ہوں گے جن کے پاس LLB کی ڈگری ہوگی، باقی سب جو ہے کافروں کے فتنے کی LLB ڈگری بھی نہیں رکھتے۔ اور علماء جو ہے ان کے پاس اللہ کے آسمانی دین کا علم بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اللہ کے قرآن کا علم ہوتا تو وہ دوسرا پارہ جو ہے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا بنی اسرائیل کے مطالبے پر، اور اس کی بنیاد بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کو تمہارا بادشاہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ خاص علم، آسمانی علم جو ہے اس کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اور دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ اس جسمانی طور پر تندرست اور طاقتور ہے۔ ان علماء نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا، یہ تو قرآن سے بھی کورے ہیں، اور کافروں کے فتنے LLB کے علم سے بھی کورے ہیں۔ یہ کتنے فراڈیے ہیں۔ اور ان کے اوپر جو ہے LLB جج جو ہیں کافروں کے فتنے کے ڈگری حاصل کرنے والے، وہ ان فراڈیوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کیا حکام کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس قرآن کی تعلیم تو نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ کافروں کے فتنے کی LLB کا فتنہ ہے ان کے پاس۔ جس سپریم کورٹ نے جو ہے ہر آئین کی شک کو، ہر بات کو یہ دیکھنا تھا، وضاحت کرنی تھی کہ یہ قوم کے مخالف، یہ قانون قوم کے مخالف ہے اور یہ جو ہے قوم کے حق میں ہے، جنہوں نے یہ تشریح کرنی تھی قانون کی اور آئین کی، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنے اس حال میں مگن ہیں کہ ہم لاکھوں جو ہے مہینے کی تنخواہیں لیتے ہیں، لاکھوں کی جو ہم سہولت لیتے ہیں، لاکھوں کی ہماری پینشنیں ہیں، اور ہم جو ہے سب کو ڈراتے ہیں، سب کے لیے ہوا بنے ہوئے ہم کہ تم پہ توہین عدالت لگا دوں گا اگر کوئی سیدھی بات کہی۔ یہ ظلم در ظلم ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے LLB جج جو ہیں یہ سہولت کار ہیں ان جاہلوں کے۔ انہوں نے جاہلوں کو جو ہے ان کے تسلط کو تسلیم کر دیا ہے، حالانکہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ یہ جاہل لوگ جن کے پاس LLB کے علم، شیطانی علم کی ڈگری نہیں ہے، وہ قانون کس طرح بنائیں گے اسمبلی میں بیٹھ کر؟ وہ شیطانی قانون کس طرح بنائیں گے؟
جب ان کے پاس شیطانی جو کافروں کا شیطانی فتنہ جو ہے اس کی ڈگری نہیں ہے تو وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر قانون سازی کیسے کریں گے؟ یہ سب سے بڑے یہ جو ہے جعلی علماء اور مفتیوں کے بعد سب سے بڑے یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، فراڈیے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ انہوں نے کفر مسلط کرنے میں معاونت کی ہے سیاستدانوں کی، جہلوں کی۔ مکہ والے کوئی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے۔ فرمایا کہ وَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادًا، نہیں، فرمایا کہ جہنم دار الموار جو ہے گھر خاص ہلاکت کا، وہ کیا ہے؟ جہنم۔ یہ لوگ مکہ والے جو ہیں جنہوں نے اللہ کے آسمانی خالص دین کے اندر، دین ابراہیم کے اندر اپنا شرک، اپنی بناوٹ، اپنا بناوٹی دین جو ہے شامل کیا ہے، یہ ہلاکت کے گھر میں اتریں گے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا، اور وہ ہلاکت کا گھر ہے جہنم۔ یہ اندازہ کر لیں کہ اللہ کیا فیصلے دے رہا ہے کہ جنہوں نے آسمانی دین میں ملاوٹ کی، کفر و شرک کی، اللہ کہتا ہے ان کا گھر جو ہے ہلاکت، حقیقی ہلاکت کا گھر ہے ان کے لیے، یعنی جہنم ہے۔ یصلونہا، یہ سب داخل ہوں گے اس میں، جنہوں نے اللہ کی نعمتیں پائی، نعمت پر عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی کے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے آسمانی دین جسے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا، یہ اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ جعلی علماء، جعلی مفتی اور یہ سپریم کورٹ کے جج، جن کا آئین نے جو ہے یہ ذمہ داری بنائی ہے کہ وہ ہر قانون کی تشریح کریں کہ یہ قانون جو ہے یہ قوم کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے۔ قوم ڈوب چکی ہے بیچاری، قرضوں سے، ٹیکسوں سے، بے روزگاری سے برباد ہو چکی ہے یہ قوم۔ لیکن LLB ججوں کو جو فیصلہ کرنے کے لیے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے انسان جب تجھے اللہ کا حیا نہ رہے پھر تو جو مرضی کر۔ جس کو اللہ کا حیا نہیں ہے اس کو مخلوق کا حیا کہاں سے آ جائے گا؟ جس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ میں اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کے آسمانی دین جو اللہ کا حق ہے میں اس کو نافذ کرنے کی بجائے میں کافروں کا جن کا کوئی حق نہیں ہے، میں ان کا فتنہ جو ہے، ان کے فتنے کی ڈگری لے کر میں کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر رہا ہوں عدالت کی کرسی بیٹھ کر، شرم و حیا کہاں سے آ جائے؟ جس کو رب کا حیا نہیں ہے وہ قوم کا حیا کیسے کرے گا؟ جن کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین پر رہنے والی مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اس اللہ کی مخلوق اور زمین پر اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا، جن کو اتنا شعور نہیں ہے وہ قانون کیا بنائیں گے اور قانون کیا نافذ کریں گے، وہ اور کیسے وہ فیصلے کریں گے عدالت کی کرسی؟ یہ سب لٹیرے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، ذرا برابر بھی حیا نہیں ہے، ذرا بھی ترس نہیں آتا ان کو اللہ کی مخلوق پر۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جج حضرات ذرا منڈیوں میں جائیں، سبزی منڈیوں میں اور جو ہے فروٹ منڈیوں میں جا کر ذرا دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کوئی چیز اٹھائے ہوئے، وہ بیچارے روزانہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ کر جو ہے وہ رکھی سکی روٹی کھاتے بیچارے، اور ان کو کوئی حیا نہیں ہے کہ یہ لاکھوں کی جو ہے تنخواہیں لے کر، لاکھوں کی سہولتیں لے کر جو ہے یہ قوم کو انصاف کی بجائے جو ہے ظلم دے رہے ہیں۔ انہوں نے اسمبلیوں میں ظالم بٹھا دیے ہیں، یہ کن کا قصور ہے؟ ان کو شروع سے یہ بات کرنی چاہیے تھی سپریم کورٹ کے ججوں کو کہ جو ہیں ہی جاہل، جن کے پاس کافروں کے دین فتنے کا جو ہے علم ہی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، تو وہ قانون کیسے بنائیں گے اسمبلی میں بیٹھ کر؟ یقین کیجئے میں نے ہر سپریم کورٹ کے جج کو
افتخار چودھری سے لے کر، افتخار چودھری سپریم کورٹ کا جج تھا مشرف کے دور میں، جس کے ساتھ مشرف نے زیادتی کی تھی، میں نے اس سے شروع ہو کر نیچے جو ہے 6-7 سپریم کورٹ کے جج، ان کو میں نے باقاعدہ جو ہے وہ خط لکھے کہ اس قوم کا ظلم ہو رہا ہے، یہ کافروں کے فتنے کی وجہ سے اس قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہو رہا۔ کسی سپریم کورٹ کے جج نے ذرا بھی حیا نہیں کیا کہ یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو ہے ہمیں خط لکھ رہا ہے، چلو کچھ نہ کچھ ہی ہمیں احساس کرنے، نہیں، پتہ نہیں وہ خط جو ہے پھاڑ دیے گئے ہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے ہیں، یا ان کو جو ہے داخل دفتر کر دیا گیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگی۔ میں نے کتاب و سنت کے حوالے سے جو ہے ان کو خط لکھے ہیں، اللہ گواہ ہے۔ اگر ریکارڈ ہو سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ جو ہے جو کہ رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے ذرا بھی توجہ نہیں دی کہ یہ شخص قرآن و سنت کے حوالے سے جو ہے بات خط لکھ رہا ہے کہ قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے شیطانی جمہوریت سے، چلو ہم تھوڑا سا ہی اثر کر لیں، نہیں، وہ اپنے حال میں مست، مال میں مست، لوٹ مار میں مست رہ رہے ہیں، وہ کسی کا جواب نہیں دیا، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تو جو اللہ کے دین کو جو ہے اللہ کا حیا نہیں کرتا ہے، اللہ کا دین جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ آج کی بربادی جو ہے یہ اس میں جعلی علماء، مفتی اور سپریم کورٹ کے جج جو ہے یہ باقاعدہ شامل ہے۔ اور جاہلوں کو بٹھا دیا اسمبلیوں میں آئین کو بنانے کے لیے، جنہوں نے آئین کی ڈگری نہیں لی، جنہوں کے پاس قرآن پاک کا جو ہے علم ہی نہیں ہے، سورۃ کافرون کا علم نہیں ہے، نہ ادھر کا علم ہے اللہ کے آسمانی دین کا، نہ ادھر شیطانی جمہوریت کا جو ہے آئین جو ہے فتنہ جو ہے نہ اس کا علم ہے، اور بیٹھے ہیں اسمبلی میں لاکھوں خرچ کر کے جو ہے قوم کا جو ہے پیسہ لوٹ کر جو ہے کیا بیٹھے ہیں جی، قانون ساز ہیں جی۔ پھر انہوں نے ایسے قانون بنا کر ہی اس قوم کو ذلیل کرنا تھا نا، جس سے جو ہم ذلیل کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یصلونھا، اس جہنم میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور برا ہے حقیقی ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے جنہوں نے اللہ کے آسمانی سچے سچے خالص توحید والے دین میں کافروں کے فتنے یا اپنے من گھڑت فتنے جو ہے ان کی ملاوٹ کر دی ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونھا، یہ اس میں داخل ہوں گے۔ یہ رب کا فیصلہ، میرا نہیں ہے، یہ جو ہے جملہ قرآن پاک کا ہے۔ فرمایا وبئس القرار، اور ان کا برا ہے خاص ٹھکانہ، جہنم میں جو ان کا ٹھکانہ ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ یہاں تو جو ہے نا یہ کرسیوں پر بیٹھ کر جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا ہے، رب العزت ہے پوچھنے والی، جنہوں نے پہلی قوموں کو تباہ کیا ان کی خرمستیوں پر، وہ پوچھنے والا ہے، وہ پکڑ کرے گا، وہ سزا دے گا، وہ ان بے شرموں اور بے غیرتوں کو پکڑے گا، وہ جن کو رب کا حیا ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، نجائز قبضہ ہم نے کر رکھا، جن کو حیا ہی نہیں ہے، ان کو قوم کا حیا کہاں سے آ جائے گا؟ فرمایا وجعلوا، انہوں نے بنائے للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے انداز شریک، مکہ والوں نے دین ابراہیم میں رب کے شریک داخل کر دیے، لات منات عزا بتوں کے ذریعے، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کر دے، عن سبیلہ، اس اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا راستہ یہ نہیں کہ کوئی سڑک ہے یا پکا یا کچا راستہ جا رہا ہے، وہ اللہ نہیں، اللہ کا راستہ یہ آسمانی قرآن ہے، جو ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ یہ والے کام کرو پیغمبروں والے، اور یہ والے کام شیطانوں والے نہ کرو۔
یہ ہے راستہ، قرآن پاک یہ ہے راستہ۔ فرمایا لیضلوا عن سبیلہ، یہ مکہ والے جو ہے انہوں نے اللہ کے آسمانی دین میں شرک داخل کر کے بتوں کا یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے 72 فرقے من گھڑت جو ہے انہوں نے بنا کر مذاہب اللہ کے دین میں ملاوٹ کی، اللہ کے دین آسمانی دین کا راستہ روکا انہوں نے۔ بالکل وہی کچھ کیا جو مکہ والوں نے کیا تھا کہ اللہ کے خالص آسمانی دین کے مقابلے میں من گھڑت مذاہب کی کتابیں لکھ کر، جھوٹے جو ہے دین اور اسلام لکھ کر انہوں نے قوم کو جو ہے قرآن سے توڑ کر اپنے فطروں کی طرف جو ہے ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ بہت ظالم ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، رب کے دین میں ملاوٹ کرنے والوں، شرک جو ہے کرنے والوں، جتنی زندگی اللہ نے تمہاری لکھی ہے کھا پی لو، اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، پس بے شک ٹھکانہ تمہارا، لوٹ کر جانے کی جگہ تمہاری الی النار، طرف خاص آگ کی ہے۔ تمہارا خاص مرنے کے بعد تمہارا خاص ٹھکانہ، حقیقی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، رب کی آگ ہے۔ کھا لو جتنا کھا سکتے ہو، رب کے دین کی مخالفت کر کے LLB کافروں کے فتنے کی ڈگریوں کے ذریعے کافر کو جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر لو، کھا لو جتنا کھا سکتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تم نے میرے آسمانی دین کو اس میں ملاوٹ کر کے اس کو گدلا کیا، ناقابل یقین بنا دیا، نفرت پیدا کر دی، اور اپنے من گھڑت دین اور اسلام بنا کر تم نے غالب کر دیے۔ مساجد میں، مدارس میں تم نے ان کو نافذ کر دیا، پڑھاتے ہو بچوں کو، سناتے ہو لوگوں کو، تم نے ان کو جو ہے نافذ کیا، غالب کیا اپنے جھوٹے دینوں کو۔ تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادی، واسطے میرے بندوں کے، میرے بندوں سے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اللہ زینہ وہ بندے آمنو جو ایمان لائے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے ہیں میرے بندوں میں سے، ان سے کہہ دیں، میرا پیغام پہنچا دیں۔ کیا ہے؟ یقیمو، وہ قائم کرے الصلاۃ، حقیقی نماز۔ رب کے مومن بندے وہ ہیں، رب کے بندے وہ ہیں ایمان والے جو سب سے پہلے جو ہے نماز پہ عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ، خاص نماز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز۔ یہ فرقوں کی بنائی ہوئی نمازیں نہیں ہیں، دلیل موجود ہے ان کے فرقوں کی نمازوں پر چھپا ہوا ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ حنفی نماز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی علیہ السلام والی نماز نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ والی نماز ہے، یہ جعفری نماز ہے، یہ اللہ کے پیغمبر والی نماز نہیں ہے، یہ امام جعفر صادق جو ہے ان کی بنائی ہوئی جو ہے یہ نماز ہے۔ کیوں لکھتے ہو اپنی نمازوں پر فرقوں کے نام؟ سیدھی بات کرو۔ اگر یہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کی نماز ہے تو پھر آپ نبوی نماز پرنٹ کروائیں اپنی نماز پر۔ تو جب تم نبوی نماز پرنٹ نہیں کرتے یا کرواتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ من گھڑت نماز ہے، اس کا نبی علیہ السلام کی نماز سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ تو خود تم دلیل جو ہے اپنے فرقے کا نام جو ہے نماز کتاب کی نماز کی کتاب پر پرنٹ کر کے تم خود دلیل دے رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز نہیں ہے۔ اس میں کسی کا تو قصور نہیں، قصور تو تمہارا اپنا ہے، لیکن زبانی طور پر کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام والی نماز ہے، جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے یہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ نبی والی نماز ہے۔ تو پرنٹ کرایا ہوا کہ یہ حنفی نماز امام ابو حنیفہ کے طریقے کی نماز ہے۔ دلیل خود انہوں نے دی ہے اپنی نمازوں پر چھاپ کر کہ یہ نبوی نماز نہیں ہے، یہ حنفی نماز ہے، امام ابو حنیفہ کی نماز ہے۔ یہ خود یہ ان کی جہالت دیکھیں کہ انہوں نے خود دلیل مہیا کر دی ہے قوم امت کو کہ یہ نبی علیہ السلام کے طریقے کی نماز نہیں ہے۔ اب ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں، ہم تو آپ کی دلیل جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ خود دلیل دے رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی نماز ہی نہیں، یہ تو امام ابو حنیفہ کے طریقے کی نماز ہے۔
فرمایا وَيُنْفِقُوا، پہلی بات ہے ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کہ وہ خاص نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں، مما اس میں سے رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا چھپا کر، وعلانیۃً اور ظاہری طور پر، چھپا کر بھی خرچ کریں، اور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے علانیہ بھی خرچ کریں، تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر جو ہے وہ بھی مسجد میں، مدرسے میں، دین کے کاموں میں وہ بھی خرچ کریں، دونوں طرح سے۔ بس ریاکاری کی جو ہے وہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا من قبل، اس سے پہلے، این یات، یا یہ کہ آ جائے، یومن، وہ دن، اس دن کے آنے سے پہلے نماز قائم کرو، اللہ کے رزق میں سے جو دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں سے چھپا کر یہ اعلانیہ خرچ کرو۔ وہ دن کون سا ہے؟ لا بیع، نہیں خرید و فروخت ہوگی، فیہ، بیچ اس دن کے، کسی کی اگر ایک نیکی کم ہے، ترازو بتا رہا ہے کہ نیکیوں کے پلڑے میں، برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں ایک نیکی کم ہے، تو وہاں کوئی خرید و فروخت کا جو ہے دکانداری نہیں ہوگی کہ کہیں سے جو ہے وہ ایک نیکی مل جائے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے وضاحت کی ہے کہ باپ اگر جہنم میں جا رہا ہے، بیٹے سے وہ کہے گا ایک نیکی دے دے تو وہ انکار کر دے گا۔ ماں جہنم میں جا رہی ہے، ایک نیکی بیٹے سے مانگے گا، وہ انکار کر دے گا۔ قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، پتہ نہیں میرا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ میں اگر اپنی ایک نیکی دے دوں تو میں ہو سکتا ہے میری نیکیاں کم ہو جائیں، میں جہنم میں چلا جاؤں، کیوں میں دوں؟ وہاں پر اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ فرمایا لا بیع فیہ، نہیں کوئی خرید و فروخت ہوگی نیکیوں کی اس دن میں، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ کوئی کسی کو اس کا دوست جو ہے، جو دنیا میں بڑا گہرا دوست تھا، وہ اس کو نیکی نہیں دے گا، اس کو جہنم سے بچا نہیں سکے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ہمیں ان باتوں پر سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں۔ اللہ ہماری خیر خواہی کر رہا ہے، اللہ ہماری بھلائی کر رہا ہے، اللہ ہمیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ ہمیں اپنی جنت میں داخل کرنے کی چاہت رکھتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے، ہم جاہل ہیں، ہم جو ہے میں نہ مانوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، تمام زمینوں کو، وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء، خاص آسمان سے، یعنی پہلے آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس وہ نکالتا ہے، بہی، ساتھ اس پانی کے، من الثمرات، تمام پھلوں میں سے۔ تمام کس کا معنی ہے؟ الف لام جو ہے یہ اس میں معرفہ بھی بناتا ہے اور مکمل جمع بھی بنا دیتا ہے، جمع بناتا ہے۔ الثمرات، تمام پھل، فاخرج بہ، پس وہ اللہ نکالتا ہے ساتھ اس پانی کے جو آسمان سے اتارتا ہے، من الثمرات، تمام پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، واسطے تمہارے، تم بارش برسا کر زمین سے تمہاری رزق کی ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جس کو تم کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، زندگی کو برقرار رکھے ہوئے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے خدمت میں لگا دیا، واسطے تمہارے، الفلک، تمام کشتیوں کو، لِتَجْرِیَ، تاکہ وہ کشتیاں، جہاز چلیں، فی البحر، بیچ تمام سمندروں کے، بِأَمْرِہ، ساتھ اس کے حکم کے۔ اللہ نے کشتیوں کو جو حکم دیا ہے، پانیوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے جو ہے انسانوں کی کشتیاں، انسانوں کے جو ہے بحری جہاز جو ہیں، ان کا بوجھ تم نے اٹھانا ہے۔ اللہ نے پانیوں کو حکم دے رکھا ہے۔ فرمایا لِتَجْرِیَ، تاکہ جاری چلیں، فی البحر، بیچ تمام سمندروں کے، بِأَمْرِہ، ساتھ اس کے حکم کے۔ یہ کشتیاں اس کے حکم سے جو ہے پانی پر تیر رہی ہیں۔ پانی پر کوئی چیز تیر نہیں سکتی، وہ پانی جو ہے اس کو کوئی سہارا نہیں دے سکتا کسی چیز کو، وہ فوراً نیچے چلے جائے گی۔ لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ پانی جو ہے اتنا بوجھ جو ہے بڑے بڑے جہازوں کا وہ اٹھا رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَسَخَّرَ، اور اس نے خدمت میں لگا دیے، لَكُمْ، واسطے تمہارے، الانہار، تمام نہریں۔ نہریں جو ہے جو بارشوں کا پانی جو ہے کھینچ کر جو ہے میدانی علاقوں میں لاتی ہیں،
وہ اللہ کے حکم سے تمہاری خدمت کر رہے ہیں، ان پر اللہ کا حکم چل رہا ہے، کسی اور کا نہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے خدمت میں لگا دیا واسطہ تمہارے الشمس، حقیقی سورج کو۔ سورج جو ہے اللہ کے حکم سے تمہیں روشنی جو ہے وہ عطا کر رہا ہے، گرمی عطا کر رہا ہے۔ والقمر، اور اس نے خدمت میں لگا دیا حقیقی چاند کو، رات کو روشنی دیتا ہے چاند جو ہے، گھپ رات میں چاند نہ ہو بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، چاند ہو تو اندھیرا کم ہو جاتا ہے۔ دائبین، یہ دونوں گردش کرنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، گھومنے والے ہیں، سورج اور چاند دائبین تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں ہی گردش کرنے والے ہیں۔ کافروں کے سائنسدانوں نے کہا نہیں جی زمین جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، سورج جو ہے اس کے گرد گھومتا ہے، چاند اس میں، غلط ہے، بالکل غلط۔ جو قرآن کہتا ہے وہ صحیح ہے۔ صحیح وہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ دائبین، یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ گردش کرنے والے ہیں، گھومنے والے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور اس نے خدمت میں لگا دیا واسطے تمہارے اللیل، حقیقی رات کو، والنہار، اور حقیقی دن کو۔ دن رات تمہاری خدمت کے لیے ہے، رات آرام کے لیے ہے، دن جو ہے روزی کمانے کے لیے ہے۔ دونوں باری باری آتے ہیں کہ دونوں فائدے جو ہے انسان جو ہے مخلوق جو ہے وہ حاصل کر لے، رات کا فائدہ بھی، دن کا فائدہ بھی۔ وہ آتاکم، اور اس نے دیا تم کو، من کلے، ہر ایک چیز سے، ما جو سألتموہ ہو، تم مانگتے ہو اس کو۔ اللہ تمہیں ہر وہ نعمت دیتا ہے جس کا اس سے تم سوال کرتے ہو، جو اس سے مانگتے ہو، روزی مانگتے ہو، بیٹے مانگتے ہو، کوئی اور چیز مانگتے ہو، بیوی مانگتے ہو، خامد مانگتے ہو، کچھ بھی مانگتے ہو، اللہ تمہاری التجائیں قبول کرتا ہے اور تمہیں دیتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، عدد کے معنی گنتی، وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، نعمت اللہ، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، کائنات میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو اگر شمار کرنا چاہو، لسٹ بنانا چاہو، نہیں گن سکتے، لا تحصوہا، نہیں تم شمار کر سکتے ان کو۔ بے شمار جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن کی خصیتوں کا انسان جو ہے آج تک علم حاصل نہیں کر سکا، اور ان جڑی بوٹیوں کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے انسان اس کے علم تک نہیں پہنچا ہے، لہٰذا اس کو سکھا کر آگ جلاتا ہے، جبکہ ہر چیز کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ بے شمار بوٹیاں، جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ سکھا کر اس کو اکھاڑ کر جو ہے آگ جلا دیتے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوہا، نہیں شمار کر سکتے ان کو، نہیں گن سکتے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، البتہ بہت بڑا ظالم ہے، کفار، بہت زیادہ انکاری ہے۔ انسان جو ہے یہ اللہ کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، شرک کے ذریعے، نافرمانی کے ذریعے، منافقت کے ذریعے، کفر کے ذریعے اللہ کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے۔ ہر مخلوق جو ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے خالق جو ہے اس کو مانے، جس نے اس کو پیدا کیا اور جس نے اس کی زندگی کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی، جسمانی ضرورتیں، روحانی ضرورتیں، آسمان سے اللہ کے دین آئے روحانی ضرورتوں پوری کرنے کے لیے، روح کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے آسمان سے جو ہے کتابیں آئیں، ہدایت کی کتابیں آئیں، اور جسم کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے نعمتیں پیدا کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ فرمایا ان الانسان، بے شک یہ انسان، لظلوم، البتہ بہت بڑا ظلم کرنے والا ہے، اللہ کا نافرمان۔ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، جس اللہ نے اس کو ساری نعمتیں دی اور نعمتیں دے رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ہی ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کا انکاری ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو ساتھ ملا کر مشرک بن جاتا ہے، اور کلمہ پڑھ کر جو ہے اللہ کا انکار کر کے یہ منافق بن جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے یہ تو۔
لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، اللہ کے حق بھی غصب کرتا ہے، ذرا شرم و حیا نہیں اس کو۔ کفار وہ رب کا بہت زیادہ انکاری ہے، ناشکر ہے، کھاتا رب کی نعمتیں ہیں، اولاد اللہ نے، رزق اللہ نے، بیوی اللہ نے، خامد اللہ نے، سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن اللہ کا نام تک نہیں لیتا، اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے دن رات جو ہے اس کی تعریفیں کر کے اللہ تیرا بڑا ہی احسان ہے، وہ اللہ کا نام تک نہیں لیتا۔ کفار بہت زیادہ انکاری ہے رب کا، رب نے اس کو پیدا کیا اور رب کا ہی مخالف بن گیا، دشمن بن گیا۔ یہ ہے انسان کی حیثیت جو رب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ لو جی میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں اس رکوع کو۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی بدلوا جنہوں نے بدل ڈالا نعمت اللہ کی نعمتوں کو، کفرن، کفر کی حالت میں۔ اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کا آسمانی دین ابراہیم تھا۔ مکہ والوں کو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم دیا تھا، اور ان ظالموں نے اس دین ابراہیم آسمانی سچے سچے دین کے اندر جو ہے انہوں نے شرک کی ملاوٹ، جھوٹ کی ملاوٹ جو ہے وہ شامل کر دی۔ شرک جھوٹ ہے، مخلوق کو اللہ کے خالق کے برابر کرنا یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ انہوں نے جھوٹ کو شامل کر دیا حق کے ساتھ۔ فرمایا وَأَحَلُّوا، اور انہوں نے اتارا قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، گھر حقیقی ہلاکت کے میں۔ انہوں نے اپنی قوم کو، دین ابراہیم ماننے والی قوم کو جو ہے جھوٹ، شرک کا جھوٹ جو ہے اس کے مقابلے میں بنا کر گھڑ کر جو ہے جھوٹ پھیلایا، اللہ کے دین کے ساتھ ملاوٹ کی، تو اس طرح وہ اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں انہوں نے اتارا ہے، یا انہوں نے داخل کیا ہے۔ جہنم، وہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے؟ جہنم، جہنم۔ یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں۔ وبئس القرار، اور برا ہے یہ حقیقی ٹھکانہ، مرنے کے بعد جو حقیقی ٹھکانہ ہے ان کافروں کا، ظالموں کا، وہ جہنم ہے۔ وجعلوا، انہوں نے بنائے للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے اندازن شریک، مکہ والوں نے اللہ کے شریک بنا دیے، لات منات عزا، 360 بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ فرمایا لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ اصل مقصد جو ہے شرک کے پیچھے وہ اللہ کے آسمانی دین کا راستہ روکنا ہے۔ اور آج کے جو لوگ جو ہیں اللہ کے آسمانی دین میں اپنے جھوٹے مذاہب کی ملاوٹ کرنے والے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے آسمانی دین کا راستہ روکا جائے، اور من گھڑت جھوٹے جو ہے مذاہب بنا کر ان کو غالب کیا جائے اللہ کے سچے دین پر۔ بالکل سوچ مکہ والوں کی، عمل مکہ والوں کا ہے، لہذا سوچ بھی جو ہے وہ مکہ والوں کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، انسان کی جیسی سوچ ہوگی ویسا اس کا عمل ہوگا۔ اگر کسی کی سوچ جو ہے اللہ کے رسول اور اس کے دین کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے حکم پر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے گا، اور جس کی یہ سوچ نہیں ہے وہ مندر میں جائے، کسی اور جگہ جائے، وہ جو مسجد میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی سوچ جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے۔ یہودی اپنے جو ہے عبادت خانے میں جائے گا، عیسائی اپنے چرچ میں جائے گا، ہندو اپنے جو ہے مندر میں جائے گا، بتوں کی پوجا کرے گا، جیسی سوچ ویسا عمل۔ فرمایا لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ لوگ گمراہ کریں اس اللہ کے راستے سے۔ آج جو بھی 72 فرقے ہیں، من گھٹ دین بنانے والے، اسلام بنانے والے، جھوٹے دین اسلام بنانے والے، یہ سب جو ہے اللہ کے آسمانی دین سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ظالم ہیں، یہ اللہ کے آسمانی دین کے دشمن ہیں۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، جتنی تمہاری زندگی میں نے دیکھی ہے نا، کھا پی لو، عیش کر لو، کوئی بات نہیں۔ فإن مصیرکم، پس بے شک ٹھکانہ تمہارا، الی النار، طرف خاص آگ کی ہے۔ بے شک مسیرہ کا لفظ میں لوٹنا تمہارا،
بے شک لوٹنا تمہارا الی النار طرف اللہ کی طرف خاص آگ کی ہے. جانا تم نے جو ہے مرنے کے بعد اگر اسی حالت میں موت آئی کفر و شرک میں تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے عبادی واسطے میرے بندوں کے الذین وہ بندے آمنو جو ایمان لائے ہیں یقیموا وہ قائم کریں الصلاۃ حقیقی نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز پڑھیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا حدیث موجود ہے حدیث کی کتابوں میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی میرے صحابہ جس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھو. تمہارا طریقہ مجھ سے مختلف نہیں ہونا چاہیے. فرمایا وہ یونفق اور وہ خرچ کریں مما اس میں سے رزقناہم جو رزق دیا ہم نے ان کو سرًا چھپا کر وعلانیۃً اور ظاہر طور پر من قبل اس سے پہلے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو حکم دے دو کہ وہ نماز قائم کریں خاص نماز قائم کریں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کریں چھپا کر بھی علانیہ بھی ترغیب دینے کے لیے علانیہ. من قبل اس سے پہلے یاتی یوم یہ کہ آج ہے وہ دن قیامت کا لا بیع نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی فی ہے بیچ اس دن کے. اگر ایک نیکی بھی تمہارے پاس جو ہے ترازو میں کم ہو گئی ہے برائیوں کے مقابلے میں تو سیدھے جہنم میں فیصلہ کر دیا اللہ کے ترازو نے تم جہنم میں جاؤ گے. اور اس ایک نیکی کی وجہ سے جو جہنم میں جا رہے ہو وہاں کوئی دکان نہیں ہوگی کوئی مارکیٹ نہیں ہوگی نیکیاں خریدنے کی جہاں سے کوئی نیکی مل سکے. بس وہ ایک نیکی کی کمی جو ہے تمہیں جہنم میں لے جائے گی. فرمایا ولا خلال اور نہ کوئی دوستی ہوگی. خلیل کے معنی دوست. خلیل سے خلال دوستی. کوئی دوستی تمہاری دنیا میں جو تھی وہ کام نہیں آئے گی تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکے گی. اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو والارض تمام زمینوں کو وانزل من السماء اور اس نے اتارا خاص آسمان سے الف لام لگا ہوا خاص یعنی پہلا آسمان ماء پانی فاخرج پس اس اللہ نے نکالا بہی ساتھ اس پانی کے من الثمرات تمام پھلوں میں سے رزق لکم واسطہ تمہارے تمام پھلوں سے. یہ اناج ہے جو ہے جو ہے باجرہ چاول وغیرہ یہ بھی پھل ہی ہے زمین کی پیداوار کے یہ بھی پھل ہیں. تو تمہارے لیے جو ہے تمام پھلوں سے رزق نکالا لکم واسطہ تمہارے وسخر اور اس نے خدمت میں لگا دیے لکم واسطہ تمہارے الفلک کو تمام کشتیاں لتجری تاکہ چلیں وہ فی البحر بھی سمندروں کے بے امرہ ساتھ اس کے حکم سے. یہ کشتیاں جہاز چل رہی ہیں پانی پر تیر رہی ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کو ڈبو کر رکھ دے. تو سخر کے معنی ہے خدمت میں لگا دیے. ایک مولوی جمعے میں کہہ رہا تھا تابع بنا دیے. دو سورج چاند کسی کے تابع بنے آج تک. نمرود لاجواب ہو گیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو اگر رب ہے تو ذرا سورج کو حکم دے وہ مشرقی بجائے مغرب سے نکالے. تو دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں جو ہے حدیث والا مولوی جو ہے جمعے میں کہہ رہا تھا جی سخرہ کے مطلب تمہارے تابع کر دیے. لو جی لوگ چاند پر چلے گئے. تمہارے پاس کیا دلیل ہے چاند پر چلے گئے بھائی. وہ کسی پہاڑ پر اتر کر جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کافر جھوٹے جو ہیں کہ ہم چاند پر چلے گئے. چاند پر گئے ہوتے تو وہاں پر جو ہے ایٹم بم بھی گئے ہوتے جو مخالف ملکوں کے سروں پر وہ گراتے چاند سے. سب جھوٹ چل رہا ہے. اور مولوی بڑے مسالہ لگا کر جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں بتا رہا تھا. دائیں ہاتھ میں قرآن بائیں ہاتھ میں حدیث. کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ انسان چاند پہ پہنچ جائیں گے؟ جھوٹ ہو جھوٹ. علم ہے کوئی نہیں. بس خود ممبروں پر کھڑے ہو کے جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں لوگ بھی سارے ہلاتے واہ واہ کمال کر دیجیے مولوی صاحب نے. حضرت صاحب نے تو کمال ہی کر دی. چاند پہ پہنچا دیا ہم کو. فرمایا وسخر لکم الانہار اور اس نے خدمت میں لگا دی واسطے تمہارے نہریں. یہ سمندروں میں جو ہے جو کشتیاں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے اور پانی کی نہریں جو ہے میدانوں کی طرف آتی ہیں پہاڑوں سے بارشیں یا برفیں پگھلتی ہیں تو پانی آ جاتا ہے میدانوں میں فصلوں کو پانی پر آنے کے لیے. یہ اللہ کے حکم سے وسخر لکم الشمس اور اس نے خدمت میں لگا دیا واسطے تمہارے
حقیقی سورج کو والقمر حقیقی چاند کو. اور مولوی کی گل سکھرا کے مطلب متعت کر بنا قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب سورج پر بھی پھر چاند پر تو پہنچا دیا مولوی، سورج پر بھی پہنچا کر دیکھے نا. مولوی کا بھسم ہو جائے گا، جو اگے اگے مولوی چلے گا تو سورج کی تپش سے شعاؤں سے مولوی غرق ہی ہو جائے گا. جھوٹ بولتے ہیں ممبروں پر کھڑے ہو کر جھوٹ. اور سخر اور اس نے خدمت میں لگا دیا، یہ نہیں کہ اس نے جو ہے وہ قابض بنا دیا انسان کو، نہیں، خدمت میں لگا دیا لکم واسطے تمہارے شمس سورج کو والقمر حقیقی چاند کو دائبین ہیں جو دونوں گردش کرنے والے ہیں، چلتے ہیں. سورج جو ہے چاند یہ چلتے ہیں فضا کے اندر، گھوم رہے ہیں. زمین جو ہے وہ کھڑی ہے. قرآن کہہ رہا ہے بار بار جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کی میخیں بنا دی ہیں زمین کے لیے تاکہ وہ سمندروں کی لہروں کے ذریعے جو ہے وہ حرکت نہ کر سکے. اللہ نے جو ہے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ کر اس کو جو ہے پختہ کر دیا ہے کہ وہ حرکت نہ کر سکے. اور یہ حضرت صاحب کہہ رہے تھے یہ کہ جو ہے یہ زمین جو ہے وہ دوڑ رہی ہے، چاند سورج جو ہے وہ کھڑے ہوئے، بالکل قرآن کے الٹ. جو کافر کہتے ہیں یس سر ٹھیک ہے جناب، یہ حال ہے ہمارا. فرمایا وسخر لکم، اور اس نے خدمت میں لگا دیا، متعت کر دیا، نہیں خدمت میں، متعت کے معنی ہوتا ہے قابو میں کر دیا، آرڈر میں کر دیا، حکم میں چلا دیا. رات کسی کے حکم سے جو ہے آگے پیچھے ہوتی ہے، دن کسی کے حکم سے آگے پیچھے ہوتے ہیں سوائے اللہ کے حکم کے. تو یہ ترجمے ہی غلط لکھے ہوئے، سوچتے ہی نہیں ہیں. فرمایا کہ سخر لکم اللیل، اور اس نے خدمت میں لگا دیا واسطے تمہارے حقیقی رات کو والنہار، اور حقیقی دن کو. وآتاکم، اور اسے دیا تم کو من کل ما، ہر چیز سے جو سألتموہ ہو تم سوال کرتے ہو صلی اللہ. اللہ نے تمہاری ہر ضرورت کی چیز تمہیں عطا کرتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے، ان کو نہیں گن سکتے. بے شمار نعمتیں اللہ کی. سمندروں کے اندر، زمین کے اندر دیکھ لو کتنی نعمتیں. تیل جو ہے کثرت سے نکلتے ہیں، دھاتیں، سونے وغیرہ، سونا وغیرہ کی کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں زمین کے اندر جن کا پتہ ہی نہیں ہے انسان کو. ان الانسان، بے شک یہ انسان لظلوم، البتہ بہت بڑا ظالم ہے، کفار، بہت زیادہ انکاری ہے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.